محمد علی کی بہت سی تصویریں کھینچی گئیں، لیکن صحیح ترین مرقع یہی ہے۔ محمد علی پہلے جو کچھ بھی رہے ہوں گے، علی گڑھ کے ایک مشہور کھلنڈرے، آکسفورڈ کے ایک بہترین طالب علم، انگریزی کے ایک اعلیٰ انشا پرداز، ایک بہترین ایڈیٹر، شیکسپیئر کے ایک ماہر نقاد، اتھیلو، میکبتھ وغیرہ کے ایک اعلیٰ مبصر، ایک سحر بیان مقرر، ایک بلند پایہ شاعر، ملک کے لیے ایک نامور رہنما، ایک ممتاز ترین سیاسی سردار، لیکن آخر میں یہ ساری حیثیات سمٹ سمٹا کر صرف ایک ہی حیثیت میں جمع ہو گئی تھیں، اور جو کبھی اپنی عقل و فرزانگی کے لیے مشہور تھا، وہ اپنے خبط و دیوانگی کے لیے بدنام ہو کر رہ گیا۔ مرنے پر کانوں میں آوازیں آئیں کہ ملک و ملت کا سیاسی رہنما چل بسا، لیکن دل سے صدا اٹھی تو بس یہی کہ آج محمد کا دیوانہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں، وہ محمد کا شیدائی، دین مصطفیٰ کا دیوانہ اور امت محمدی کا بن داموں کا غلام تھا۔ ہندوستان ہی میں نہیں، عالم اسلام میں کہیں کسی کلمہ گو کے پھانس چبھتی اور اس کی چبھن محمد علی کے ہونے لگتی۔ مصیبت کسی مسلمان پر بھی آئے اور درد سے بےتاب محمد علی، اسلام پر، قانون اسلام پر، شعائر اسلام پر کہیں کوئی حملہ ہوا، تڑپ محمد علی کے دل و جگر میں پیدا۔ مقابلہ انگریزوں سے آ پڑے، ہندوؤں سے پڑ جائے، حکومت سے ہو، خود اپنے مسلمانوں سے ہو، محمد علی کا سینہ ہر وار کے لیے سپر بنا ہوا۔ سن 1926 عیسوی میں حج اور شرکت اور مؤتمر اسلامیہ کے لیے جب جانے لگے، اور سلطان ابن سعود کی حکومت ابھی نئی ہوئی تھی، تو ہمدرد میں اپنے قلم سے خود لکھا: اب نہ بنی امیہ کا دور ہو سکتا ہے، نہ بنو عباس کا، نہ خاندان عثمان کا، اب حکومت اسلام ابن اسلام کی ہوگی۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی دھن تھی، اور اسی کا کلمہ آخری سفر پر جب بمبئی سے روانہ ہونے لگے، جو سفر آخرت کا پیش خیمہ تھا، تو اس وقت بھی اسلام کے تحفظ ناموس پر کچھ ایسے ہی الفاظ زبان سے کہے: حق تھا کہ ایسے شخص کی جب موت آئے، سارا عالم اسلام شرق سے غرب تک اس کی عزاداری میں سیاپوش ہو جائے، اور شمال سے جنوب تک ایک ماتم سرا بن جائے۔ اور یہی ہوا۔ پھر غریب الوطنی کی موت کے بعد جگہ بھی ملی تو کہاں؟ وہاں جہاں کے لیے آرزو اور تمنا بڑے بڑے صدیقوں اور شہیدوں نے کی ہے، خود بعض انبیاء کرام تک نے کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام و داؤد علیہ السلام کا قبلہ، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ، خود نبی القبلتین کا پہلا قبلہ۔ خاک قدس پورا بآغوش تمنا در گرفت، خاک قدس پورا بآغوش تمنا در گرفت، سوئے گردوں رفت زاں راہ کے پیغمبر گذشت۔ جسم کو جو عروج نصیب ہوا سب نے دیکھا، روح کو جو مقام حاصل ہوا ہوگا اس کا اندازہ کون کرے۔
جسے آدمی کاندھوں پر اٹھا کر لائے اسے سب نے دیکھا، جسے نور کے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لے گئے اس کے درجے اور مرتبے کو کون پہچانے۔ ایک ایسا شخص جو ایک طرف وزیر ہند مسٹر مونٹیگو اور وزیر اعظم برطانیہ مسٹر لائیڈ جارج کے سامنے لندن میں گھنٹوں مسئلہ خلافت پر آزادانہ تقریر کر سکتا ہو، جو عین ہیجان مخالفت کے وقت لندن اور پیرس کی بڑی بڑی مجلسوں میں ترکوں کی حمایت میں مدلل و مفصل شستہ و برجستہ اظہار خیال کر سکتا ہو، جو وائسرائے اور گورنروں کے سامنے سارا ایکٹ اور دوسرے قوانین کے سلسلے میں مخالفانہ بحثیں کر کے انہیں قائل و معقول کر سکتا ہو، کیمبرج میں سیاست حاضرہ اور مذہب پر 10-20 کالم کے مضامین بہترین ادب و انشاء کے ساتھ سپرد قلم کر سکتا ہو، انگریزوں کی کلب لائف میں شریک ہو تو ایسا گھل مل جائے کہ انہی میں سے ایک معلوم ہونے لگے، دوسری طرف مسجد کے منبر پر وعظ کہنے کھڑا ہو تو روتے روتے اپنی داڑھی بھگو لے اور سننے والوں کی تو ہچکیاں بند جائیں، محفل سما میں بیٹھے تو اس کا وجد و حال دیکھ کر دوسروں کو وجد آ جائے، مسئلہ قتل مرتد پر جب استشہاد و استنباط شروع کرے تو اچھے اچھے فقہا اس کا لوہا مان جائیں، آزاد خیال اتنا کہ ہر کلمہ گو کو اپنا حقیقی بھائی سمجھ لے، متقشف ایسا کہ مصطفیٰ کمال، امان اللہ خان اور سلطان ابن سعود کو آخر تک معاف نہ کرے، نماز کا پابند اتنا کہ ایوان پارلیمنٹ کے برآمدے میں بھی جانماز بچھا کر کھڑا ہو جائے اور اس عمارت میں شاید بالکل ہی پہلی بار رکوع و سجود کی ایک نظیر قائم کر جائے، دلیر اتنا کہ دشمنوں کے بڑے سے بڑے مجمع میں گھس جائے، سلطان ابن سعود کے منہ پر بھرے مجمع میں سب کچھ کہہ سن کر رکھ دے، ادیبوں کی محفل میں ادیب، شاعروں کی مجلس میں غزل گو، اہل سیاست کی صف میں ممتاز، عوام و خواص دونوں کے اعتماد و عقیدت سے سرفراز، ایسی ہمگیر، ایسی عامۃ الورود ہستی کی سوانح حیات مرتب کرنا کوئی آسان بات ہے؟